بانی جامعہ سے متعلق میں آج کہوں گا، کیونکہ وقت شاید بہت چلا جائے، لیکن یہ کچھ ایسی باتیں جو ہمیں سننی چاہیے۔ بانی جامعہ کو کتابوں سے کتنی محبت تھی۔ 1962 میں علاج کے لیے بیمار ہو گئے تو حیدرآباد کے ایک دواخانے میں زیر علاج رہے، وہاں ان کا علاج جاری تھا، حیدرآباد کے ایک دواخانے میں۔ اس وقت ایک عرب نے آپ سے ملاقات کی، ایک عرب نے آپ سے ملاقات کی، وہاں پر کوئی عرب آیا ہوا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے ان کے پاس عرب، آج بھی حیدرآباد میں عرب بہت آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، حیدرآباد ہے، کیرلا ہے، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی دواخانے میں۔ تو اس نے ایسا کہا سید اسماعیل رائے درگی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے پاس تاریخ ابن خلدون کی 38 جلدیں ہیں، تاریخ ابن خلدون کی 38 جلدیں ہیں فروغ کرنے کے لیے۔ یہ بات کب کی ہو رہی ہے جی؟ 1962 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے لگے میرے پاس کتابیں ہیں فروغ کرنے کے لیے، یہ تاریخ ابن خلدون 38 جلدیں یہ میرے پاس میں ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے 500 روپے ہے۔ 1962 کی بات کر رہا ہوں میں۔ کتنی قیمت؟ 500 روپے عرب نے کہا، 38 جلدیں ہیں، قیمت اس کی 500 روپے ہے۔ تو 500 روپے آپ جانتے ہیں، 500 روپے اگر آپ 1962 کی بات کریں تو ایک بڑی عمر کے ہیں، میرے ان سے بڑے تعلقات ہیں دہلی میں، تو مجھے دہلی کے آر کے پورم اور بڑا آج ہائی فائی ایریا ہے وہ، تو وہ مجھے کہتے تھے مولانا اس علاقے میں 1960-70 میں کہتے 1 روپے اسکوائر فٹ جگہ ملتی تھی، 1 روپے اسکوائر فٹ۔ آج آپ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے اس کی قیمت ہوگی 1 اسکوائر فٹ کی اس علاقے میں۔ آپ یہ سوچیں 500 روپے 1962 کا معاملہ ہے، مولانا نے 500 روپے میں وہ ساری جلدیں خرید لی، اور ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے۔ 500 روپے میں ساری جلدیں خرید لی۔ اب آپ سوچئے 500 روپے کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ اس زمانے کا کوئی شخص زندہ ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک 1962 کا 500 روپیہ اگر آج ہم اس کی ویلیو لگاتے ہیں تو کتنا ہو سکتا ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے گنتکل میں ایک عالم رہتے تھے، تو مولانا کو پتا چلا کہ ان کے پاس فتح الباری ہے، فتح الباری، تو فتح الباری کی تمام جلدیں انہوں نے ان سے حاصل کر لی اور لا کر جامعہ محمدیہ ہمارے اس ادارے کی لائبریری میں رکھوا دی۔ حافظہ مولانا کا بہت قوی تھا، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور ابن جوزی، ان کی کتابیں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ان کو بہت شوق تھا، بہت شوق تھا۔ اچھا، پھر یہ ہوا، ابھی اور ایک بات سنیں، دیکھیے علم حاصل کرنے کا شوق کتنا ہوتا ہے۔ آخری عمر میں بانی جامعہ سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے آخری عمر میں، اور بصارت کمزور ہو گئی، کم نظر آتا تھا، تو اب خود پڑھ نہیں پاتے تھے، تو پھر کیا کیا؟ خود نہیں پڑھ پاتے تھے تو پھر یہ کیا کہ علماء کرام سے کہہ دیا کہ آپ لوگ مجھے کتابیں پڑھوا کر سنائیں، آپ لوگ کتاب پڑھے میں سنوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ابن خلقان کی تاریخ نئی شائع ہوئی تھی، ابن خلقان
کی اس کی تاریخ آپ دیکھیں، کئی ضخیم جلدوں میں نئی نئی شائع ہوئی تھی، تو مولانا نے اس کو بڑے شوق سے منگوایا اس وقت. پھر اس وقت جو جامعہ کے اکابر تھے، جامعہ کے جو اساتذہ تھے، انہوں نے وہ کتابیں مولانا کو پڑھ کر کے پوری سنائی، اور جب کتاب ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جو اساتذہ تھے ان کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد کہا کہ جو مصنف ہے اس کتاب کے ابن خلکان، کہا انہوں نے بھی تکمیل پر دوستوں کی دعوت کی تھی. یہ میں مطلب کیا اب سے ذکر کروں، اور کتنے ایسے واقعات میں بیان کروں. میں یہ چاہتا ہوں، کہنے کا صرف مقصد یہ ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے اسلاف نے کیسے کتابیں جمع کی، ان کا مطالعہ کیسا تھا، کتنا کتابوں کو جمع کرنے کا شوق تھا.